بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا سبق نمبر 95 ہوگا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع الثالث عشرہ شروع کر لی تھی، اور النوع الثالث عشرہ کے اندر ہم نے افعال قلوب کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کی ابتدائی عبارت بھی حل کی تھی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اما الثلاثۃ الاول سے لے کر وعلمت کا یکون تک کی جو عبارت ہیں، اس عبارت کو حل کریں گے۔ تو ہم کتاب کی عبارت پڑھیں گے اور کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الثلاثۃ الاول فحسبت وظننت وخلت مثل حسبت زیدا فاضلا وظننت بکرا نائما وخلت خالدا قائما وظننت اذا كان من الظنة بمعنى التهمة لم يقتضي المفعول الثاني مثل ظننت زيدا اتهمته۔ واما الثلاثة الثانية فعلمت ورأيت ووجدت مثل علمت زيدا امينا ورأيت عمرا فاضلا ووجدت البيت رهينا۔ یہ عبارت کو ہم حل کر لیتے ہیں اور اس کی ترکیبیں دیکھتے ہیں۔ اما الثلاثۃ الاول میں اما حرف شرط برائے تفسیر، الثلاثۃ الاول مرکب توصیفی، مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ، حسبت معطوف علیہ، واو عاطفہ، ظننت معطوف اول، واو عاطفہ، خلت معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر خبر، متضمن معنی جزا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، حسبت فعل، ضمیر فاعل، زیدن مفعول اول، فاضلا مفعول ثانی، فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، و عاطفہ، ظننت فعل ماضی، ضمیر اس کا فاعل، بکرن مفعول اول، نائمن مفعول ثانی، و عاطفہ، خلت فعل ماضی، ضمیر اس کا فاعل، خالدن مفعول اول، قائمن مفعول ثانی، فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام تر معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا مثلو کے لیے۔ مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف مثالہ کے۔ مثالہ مرکب اضافی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وظننت میں واو استنافیہ، ظننت مبتدا، اذا ظرف زمان، کانا فعل اذا فعل ناقصہ، ہوا ضمیر مستتر، ظننت کی طرف راجع، کانا کا اسم، من جار الظنۃ ذوالحال، با جار معنی تہمت مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر حال، ذوالحال اور حال مل کر مجرور ہوئے با جار، من جار کا جار مجرور ظرف مستقر خبر ہے کانا کی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ لم یقتضی فعل مضارع مجزوم، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، المفعول الثانی مرکب توصیفی مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف، ظننت فعل ماضی، ظننت فعل ماضی، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گا، زیدن مفعول بی، فعل فاعل اور مفعول بی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اے حرف تفسیر، اتہمت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، مفسر اور مفسر مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا مثل کے لیے۔ مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے برائے مبتدا محذوف مثالہ کے۔ مثالہ مرکب اضافی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ میں واو عاطفہ
اما حرف شرط برائے تفصیل، الثلاثۃ الثانیۃ مرکب توصیفی مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ، علمت فعل معطوف علیہ، واو عاطفہ، رأیت معطوف اول، واو عاطفہ وجدت معطوف ثانی۔ فعل اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر خبر ہو جائے گا، خبر متضمن معنی جزا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل مضاف، علمت فعل ماضی، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، زیدن مفعول اول، امین مفعول ثانی۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، و عاطفہ، رأیت فعل ماضی معلوم، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، عمرن مفعول اول، فاضل مفعول ثانی۔ و عاطفہ، وجدت فعل ماضی، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، البیت مفعول اول، رہینن مفعول ثانی۔ فعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفیہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا۔ مثلوں کے لیے مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے برائے مبتدا محذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں تک جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ماقبل میں بتایا تھا کہ افعال قلوب وہی سبعۃ، یہ کل 7 ہیں، اور ان میں ثلاثۃ منھا للشک کے بتایا تھا کہ 3 شک کے لیے آتے ہیں اور 3 یقین کے لیے آتے ہیں، اور ایک ان میں مشترک ہے جو یقین اور شک دونوں کے لیے آتے ہیں۔ تو اب ان میں سے پہلے 3 کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اما الثلاثۃ الاول، پہلے 3 کون کون سے؟ فحسبت، ظننت، خلت۔ مثل جیسے حسبت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل گمان کیا۔ وظننت بکرا نائما، میں نے بکر کو سویا ہوا گمان کیا۔ وخلت خالدا قائما، میرے خیال میں خالد کھڑا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ 3 شک کے لیے آتے ہیں، یہ 3 شک کے لیے آتے ہیں۔ وظننت اذا كان من الظنة، جب کہتے اذا كان من الظنة بمعنى التہمة لم يقتضي المفعول الثانی، کہتے جب ظن بمعنی تہمت کے ہو تو اس وقت یہ مفعول ثانی کا تقاضا نہیں کرتا۔ جیسے ظننت زیدا اتہمته، میں نے زید کو گمان کیا کا مطلب ہے کہ اتہمته، اس کے اوپر الزام لگایا۔ تو اب دیکھو یہاں پر یہ مفعول ثانی کا تقاضا نہیں کرتا۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ، بہرحال دوسرے جو 3 ہیں جو کہ یقین کے معنی میں آتے ہیں، فَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ، جیسے علمت زیدن امینا، میں نے زید کو امین جانا۔ وَرَأَيْتُ عَمْرًا فَاضِلًا، میں نے عمر کو فاضل دیکھا۔ وَوَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِينًا، میں نے گھر کو مرہون پایا، یعنی رہن شدہ گھر کو پایا۔ تو اب اس میں پہلے 3 اور دوسرے 3 کے بارے میں بتایا ہے۔ اب آگے ایک باقی ہے جو کہ 7واں ہے، جو ظن اور یقین دونوں کے معنی میں آتے ہیں، جو ہمارا اگلا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔